میر صاحب کچھ صحافت کے معیار کے حوالے سے ضرور کہیے گا، کیونکہ تنقید جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے، وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے. اور ایک دور آج بھی ہے، اگر حال کی بات کریں، بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب ہیں. کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا، اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر FIRs جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے، اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس، اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میر صاحب، جو صحافت کا معیار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا، اور اب جتنے منہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے، جو سچ بولتے ہیں جو لوگ، وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے، ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے. اور ہمیں ایک ایسا ماحول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے، وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے. پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر، سیاسی جلسوں کے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کچھ صحافی لوگوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے، تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال اکٹھے کر دیے ہیں، تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا. میں اس کا آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا، پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا. اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا. اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں، ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ دھکے نہ کھا رہی ہوتی. نہ صحافت آزاد ہے، نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے، نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی، اور جب میڈیا آزاد ہوگا. تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے، انحطاط آ رہا ہے، تو یہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں. حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں یہ سارے لوگ سنیں، لیکن یہ کسی امید میں آیا نا، اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند، آئین پسند سیاستدان تھے. تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے، سندھ کو بھی ملیں گے، خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے، پنجاب کو بھی ملیں گے، کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے، اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اور میں اسی طرح جدوجہد تو ہم جاری رکھیں گے. باز نہیں آنا ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میر صاحب، لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا یہ کہنا، اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی، کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئیں، جن کا میر صاحب نے بھی حوالہ بھی دیا، اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد. لیکن اور مشکلات آپ کے لیے جو بنی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوور آل سفر رہا صحافت میں، اس میں سب سے زیادہ مشکل، جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو، خاص طور پہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں، کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا؟ کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا؟ اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیے کہ جو اب سول سوسائٹی ہے اور جو صحافی ہیں، یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے، لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے؟ کیا کوئی شعر و شاعری میں بات کی جائے، کارٹون بنا کے بات کی جائے، یا سیدھے سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے جو نوجوان کہ جی ہم صحافی بننا چاہتے ہیں، تو میں کہتا تھا بالکل بنے. اور کیسا پیشہ صحافت؟ میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا
کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں. ہاں اگر آپ پاگل ہیں اور آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں.